یا بنوتا کل کر چلندے چاچی دے میلاد النبی پر حرمت باندھی یو دلیل پیش کو کہ قرآن عظیم شان کی رب ذوالجلال فرمائی کہ میلاد النبی مناوہل دا کفر دے یا شرک دے یا حرام دے او یا دا احادیث طیبہ ہونا یو حدیث مبارک پیش کو. میرے واجب الاحترام دوستوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض لوگ بے مقصد اور بے جا دلائل پیش کرتے ہیں، اور بعض جو لوگ ہیں ہمارے ساتھی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور جو اصل بنیادی چیز ہے اور جو نقطہ ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی ہے. دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک نقطہ اور وہ ایک باریک سی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان لوگوں کے دلائل کو سنیں تو یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اسلاف اکابرین احناف اور اس طرح بڑے بڑے کبار اکابرین نے انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتابوں میں عبارات لکھی ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے. پھر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں تو ان عبارات کے جوابات دیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ دلائل پیش کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کی تعویلات اور جوابات کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف نہیں آتے. جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی نے کچھ لکھا ہے یا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب ایک طرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین اور اسمان کا فرق ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، اس کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اب جن اکابرین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے وہ میلاد کے حوالے سے، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات جائز اور ناجائز کیا جائے، حرام اور حلال کیا جائے، وہاں پر تو افراد کے اقوال کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہاں پر تو نص کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک مولوی صاحب کا ویڈیو پیغام مجھے بھیجا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو انسان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کرتا ہے یا ناجائز یا بدعت کہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں. تو میں اس مولوی صاحب محترم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، آپ مثبت ہے، آپ اس بات کرنے والے ہیں، اور دلیل جو ہوتی ہے وہ مثبت پر ہوتی ہے، نافی پر نہیں ہوتی ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پر قرآن اور حدیث سے دلیل دیں، بجائے دوسروں سے یہ مطالبہ کرنا کہ اس کے حرام ہونے پر، اس کے بدعت ہونے پر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریں. یہ کیسا مطالبہ ہے؟ مطالبہ نہیں بلکہ آپ کو دلیل دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پیغام دیا تھا، اور وہی پیغام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام دین. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو اکمل دین دیا اور پورا کیا. دین کے جتنے مسائل تھے وہ تمام مسائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. جتنے عبادات تھے وہ اللہ رب العالمین نے اکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ تو قرآن میں ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے افعال اور اقوال اور احوال میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ دیکھ لیں، اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے وہ اختلافی بن گیا ہے. اور جب بھی کسی مسئلے پر اختلاف بن جائے تو من پسندی سے اس پر فیصلہ کرنا، اس پر فتویٰ لگانا، اس کو جائز اور ناجائز قرار دینا، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ مولوی صاحب محترم، ہر چیز کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کسی چیز میں آپ جگر لو، آپ کا اختلاف بن جائے تو اس کو رجوع کرو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک مسئلے پر آپ کا اختلاف ہے تو قرآن میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو، آپ کو حل مل جائے گا۔ اب جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے قرآن کو دیکھا، رسول اللہ کی احادیث کو دیکھا، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، اور رقم الحدیث 3950 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، جب اختلاف آ جائے تو پھر آپ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا ساتھ دو۔ تو اب یہاں پر جو بڑی جماعت ہے سب سے، وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی خوب آگاہ ہے، وہ قرآن کو بھی بہتر سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلس کا انعقاد نہیں کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو بدعت بھی لوگ محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، نفرت کی بنیاد پر کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی انسان لا علمی نادانی کی بنیاد پر ایک ایسا عمل کرتا ہے جو دین میں موجود نہ ہو، اور بندہ اس کو دین سمجھ کر کرے، تو وہ عمل تو مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اس کے بدلے ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کے بدلے جہنم ہی ملے گا۔ اور دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی گئی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی اور امت تک پہنچائی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اور مشکات صاحب مشکات نے بھی نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایک ایسی نئی بات نکالی جو دین میں موجود نہ ہو، جو دین میں نہیں ہو، تو وہ مردود ہے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا انعقاد کرنا دین میں تو موجود نہیں ہے، جب دین میں موجود نہیں ہے تو یہ رد کیا جائے گا، اور جس چیز کو رد کیا جائے گا وہ بدعت ہوتی ہے، اور جو چیز بدعت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اب آپ لوگ خود ہی سوچ لیں کہ بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اجر اور اگر ثواب کی نیت پر کریں گے تو بدلے میں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، علماء آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ علماء کبھی بھی ایک بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ تو بھائی علماء کا اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ بعض لوگ نادانی یا کم علمی یا حسد اور عناد اور ضد بازی کی بنیاد پر قرآن کو چھوڑ کر اپنے من پسندانہ فیصلہ کو آگے کرتے ہیں، تو پھر اختلاف بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان آ کر قرآن پر عمل کرے، قرآن کو اپنا ایک مضبوط قانون اور ضابطۂ حیات بنائے، تو اختلاف کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ای تمسکو بالقرآن وسنہ، قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جب لوگ سنت کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، تو بدعت کے میدان تو لگیں گے، جس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس لگتی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اور مجالس مقرر کرنا عبادت ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، خالد بن ولید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس مجالس کا انعقاد کرتے، لیکن یہ دین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اگر لوگ کہے کہ بھائی یہ دین ہے، تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا انعقاد کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب والے امام نے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی مجلس کا انعقاد نہیں کیا۔ امام بخاری، امام ترمذی اور اسی طرح دیگر کتابیں، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جتنے کتابیں ہیں دیکھ لیں آپ،
کسی کتاب میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے، اسلاف اکابرین سے کچھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ملتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بات میں دین بنائی گئی ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس کو بدعت کہا جاتا ہے اس کو رد کیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میں اس مولوی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، شاید یا تو آپ ضد کی بنیاد پر تو آپ سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ضد تو آپ نہیں کرو گے کیونکہ ایک عالم ہو۔ میرے خیال کے مطابق یہ روایات اور ان آیتوں پر آپ نے کبھی غور اور فکر نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کو واجب یا سنت یا اسی طرح مستحب قرار دیتے ہو اور اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہو۔ تو بہرحال میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کو مقرر کرنا یہ نہ تو سنت ہے اور نہ یہ واجب اور فرض اور ضروری ہے، بلکہ ایک بدعت عمل ہے، اور بدعت سے خود کو بچانا ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ان جیسے بدعت، جس مجالس میں بدعت ہوتی ہو تو ان مجالس سے اپنے آپ کو بھی رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ مجالس جو ہے عید میلاد النبی کے نام پر، اس میں بدعت ہوتی ہے۔ دیکھیں وہاں پر لوگ گانا بجانا، اسی طرح ڈانس کرنا، میں نے پچھلے سال اس پر ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے وہ پورا ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا، ساتھ ہی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے، لنک آپ کو دیا جائے گا، دیکھ لیں۔ وہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ ناچتے ہیں، گانا بجایا کرتے ہیں، اس طرح ڈانس کیا کرتے ہیں، تو یہ کس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے؟ تو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں، جو اسلاف اکابرین سے ثابت نہیں، اس کام کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ تو تمام مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہے ان کے انعقاد سے اجتناب کرے، اور تمام مسلمان کوشش کرے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، رسول اللہ کا کردار، گفتار، ان کی سنت اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جب کوئی انسان بدعت کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام بدعات سے بچائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔